السلام علیکم۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے ایک عظیم اور کریم نبی گزرے ہیں۔ ان کا قصہ قرآن پاک میں ایک انوکھا قصہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا زمانہ 860 سے 784 قبل مسیح کے درمیان بتایا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے والد کا نام متی تھا اور یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، لہٰذا یہ اسرائیلی نبی تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر مبارک 28 سال تھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ان کو آشوریوں کی ہدایت کے لیے عراق بھیجا۔ یہ کافر مشکور لوگ تھے۔ اس قوم کا مرکز اس وقت نیونیا تھا، جس کے وسیع کھنڈرات آج بھی دریائے دجلہ کے کنارے مشرقی کنارے پر آباد موصل شہر کے عین مطابق پائے جاتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے آشوریوں کو وحدہ لا شریک لہ کی دعوت دی تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو جھٹلایا اور بتوں کی پرستش کرنے سے انکار کر دیا اور ایسے کفر پر ڈٹے رہے۔ پھر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ انہیں دھمکیاں دی گئیں اور دعوت حق کا مذاق اڑایا گیا۔ تب مسلسل یونس علیہ السلام ان کی مخالفت سے متاثر ہو کر قوم سے خفا ہو گئے اور ان کو 3 دن میں آنے والے دردناک عذاب الہی کی بد دعا دی۔ پھر تیسرا دن آنے سے پہلے ہی آدھی رات کو بستی سے نکل گئے۔ دن کے وقت جب عذاب قوم کے شہر پر پہنچا تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا مگر وہ نہ ملے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے جانا ہجرت تھی، مگر انہیں اس کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ وہ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ آثار عذاب دیکھ کر جب آشوریوں نے توبہ استغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے دستور کے جو اصول بیان کیے گئے ہیں، ان میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک وہ اپنی رجعت پوری نہیں کر لیتا۔ پس کب نبی نے اس قول کو مہلت کے آخری لمحات تک نصیحت کا سلسلہ جاری نہ رکھا اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے ہی وہ خود ہجرت کر گئے تو اللہ تعالیٰ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا گوارا ہی نہ کیا، کیونکہ ان پر ہجرت کی شرائط پوری نہیں ہوئی تھیں اور انہیں معاف فرما دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا پایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی نے لنگر اٹھایا۔ پورے دن میں کشتی سمندر میں سکون سے چلتی رہی۔ اچانک اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگیں۔ لوگوں نے اپنا سارا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا کشتی کا بوجھ کم ہو جائے، لیکن کشتی کا بوجھ پھر بھی کم نہ ہوا۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی تو کشتی کے غرق ہونے کا یقین ہونے لگا۔ اہل کشتی اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی غلام ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ جب تک اس کو اس کشتی سے جدا نہ کیا جائے گا نجات مشکل ہے۔ یونس علیہ السلام نے سنا تو ان کو تنبیہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو میرا نیونا سے وحی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلے آنا پسند نہیں آیا اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا کہ میں وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، مجھے کشتی سے باہر پھینک دو۔ مگر فلاح اور اہل کشتی نے ان کی پاک بازی سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور آپس میں یہ طے کیا کہ قرآن اندازی کی جائے۔ چنانچہ 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی اور تینوں مرتبہ قرآن اندازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ مجبور ہو کر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا۔ وہ خود دریا میں کود گئے۔ اس وقت خدا تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں نگل لو، یہ تمہاری غذا نہیں، اس لیے ان کے جسم پر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں نگل لیا۔ یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا، کیونکہ وہ وحی اور الہی کا انتظار کیے بغیر اللہ تعالیٰ سے اجازت لیے بغیر امت سے ناراض ہو کر نیونا سے نکل آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ ان پر 3 اندھیرے اکٹھے ہو گئے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا۔ اگر وہ تسبیح نہ فرماتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ آخر کار اندھیروں میں پکار اٹھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بلا شبہ میں نے اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ جو بھی مسلمان اپنی کسی حاجت میں یہ دعا مانگے گا اللہ اس کی یہ دعا ضرور قبول کریں گے۔ یہ قبول دعاؤں میں سے ایک ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی تو یہ کلمات عرش کے گرد گھومنے لگے۔ فرشتے کہنے لگے کہ یہ بہت دور جگہ سے آواز آ رہی ہے، لیکن کان اس سے پہلے اس سے آشنا ضرور ہیں۔ آواز بہت ضعیف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز کو سنا تو فرمایا، کیا تم اس آواز کو نہیں پہچانتے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا، یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ فرشتوں نے کہا، وہی یونس جس کے پاک عمل قبول شدہ ہر روز تیری طرف چڑھتے تھے اور جس کی دعائیں تیرے پاس قبول ہیں۔ الہی جیسے وہ آرام کے وقت نیکیاں کرتا تھا تو اس کی مصیبت کے وقت اس پر رحم کر۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو بغیر کسی تکلیف کے سمندر کے کنارے پر اگل دے۔
روایت میں آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن 7 دن 40 دن یا چند گھنٹے تسبیح کرتے رہے، چنانچہ مچھلی نے اللہ کے حکم سے سمندر کے کنارے پر اگل دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ سے رہنے کی وجہ سے ان کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے کہ پرندے کے پیدا شدہ بچے کا ہوتا ہے، جسم نرم ہوتا ہے اور جسم پر بال تک نہیں ہوتے تھے۔ غرض یونس علیہ السلام بہت نحیف و توانا حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساحل پر ایک بیلدار درخت اگایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مچھلی نے یونس علیہ السلام کو کھلے میدان میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر یقطین کی بیل اگا دی۔ ان سے پوچھا گیا یقطین کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کدو کے پودے کو۔ اس کے علاوہ ان کے لیے ایک بکری جو جنگلی بکری تھی بھیج دی، جو زمین کے گھاس اور جڑی بوٹیاں کھاتی اور صبح و شام آپ کو دودھ پلاتی تھی، حتیٰ کہ آپ کی توانائی لوٹ آئی۔ حضرت یونس علیہ السلام درخت کے سائے میں جھوپڑی بنا کر رہنے لگے۔ چند دنوں بعد ایسا ہوا کہ اس بیل کی جڑ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کیڑا پڑ گیا اور اس نے جڑ کو کاٹ ڈالا۔ جب بیل سوکھنے لگی تو یونس علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو مخاطب کیا اور فرمایا، یونس تم اس بیل کے سوکھنے پر کتنا رنج کا اظہار کر رہے ہو، جو ایک حقیر سی چیز ہے، مگر تم نے یہ نہ سوچا کہ نیونا کی 1,00,000 سے زائد آبادی جس میں انسان بس رہے ہیں اور اس کے علاوہ جاندار بھی آباد ہیں، اس کو برباد اور ہلاک کر دینے میں کیا ہم کو کوئی ناگواری نہیں ہوگی، اور کیا ہم ان کے لیے اس سے زائد شفیق و مہربان نہیں ہیں جتنا تجھ کو اس بیل سے انس ہے جو تم وحی کا انتظار کیے بغیر قوم کو بد دعا دے کر ان کے درمیان سے نکل آئے۔ ایک نبی کی نشان کے نزدیک یہ نامناسب تھا کہ وہ قوم کے حق کے عذاب کی بد دعا کرتے اور ان سے نفرت کر کے جدا ہو جانے میں عجلت کر لیتے اور وحی کا انتظار بھی نہ کرے۔ یونس علیہ السلام کی بستی چھوڑ دینے کے بعد نیونا کے لوگوں کو یقین ہو گیا تھا وہ ضرور خدا کے سچے پیغمبر ہیں اور اب ہلاکت یقینی ہے، تبھی یونس علیہ السلام ہم سے جدا ہو گئے۔ یہ سوچ کر فوراً بادشاہ سے لے کر رعایا تک سب کے سب دل و خوف دہشت سے کانپ اٹھے اور یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے تاکہ ان کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر لیں، اور ساتھ ہی خدا تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنے لگے اور ہر قسم کے گناہوں سے کنارہ کش ہو کر آبادی سے باہر میدان میں نکل آئے اور بارگاہ الہی میں بلند آواز سے یہ اقرار کرتے رہے۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، یونس علیہ السلام جو تیرے پیغام ہمارے پاس لے کر آئے ہیں، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں اور ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ آخرکار اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو عذاب الہی سے محفوظ رکھا۔ بہرحال یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے صحت و تندرستی دے کر اب دوبارہ نیونا جانے کا حکم دیا، قوم میں رہ کر ان کی رہنمائی فرمائی۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نیونا واپس تشریف لے گئے۔ قوم کے لوگوں نے جب انہیں دیکھا تو خوشی کا اظہار کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی نیونا میں ہی گزری اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا اور وہیں ان کی قبر مبارک ہے جو نیونا کی تباہی کے بعد نام معلوم ہو گئی۔ تو دوستوں، آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔